من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی رحمت رسول معظم رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات طیب پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی اپنی مخلوق پر بے شمار نعمتیں ہیں.
اللہ کے فضل، اللہ کے احسان، اس کی نعمتوں کا احاطہ کرنا، ان کو شمار کرنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ تاہم ساری مخلوقات پر ہی اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، مگر انسان کو اللہ رب العزت نے ان نعمتوں سے بہت وافر حصہ عطا فرمایا ہے۔ جتنی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، کائنات کے اندر مخلوقات میں سے کسی دوسری مخلوق کو اتنی نعمتوں سے نہ نوازا گیا ہے۔ ان اللہ کے عظیم احسانات میں سے ایک عظیم احسان، ایک عظیم فضل وہ لباس ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اسے نعمت بھی بنایا ہے، اور ایسی نعمت بنایا ہے جس نعمت کے ذریعے یہ باقی پوری کائنات سے ممتاز ہے۔ اللہ کی مخلوقات کی گنتی کرو، گنی نہیں جاتی۔ تصور کرو، بے شمار ہیں، لیکن لباس کی نعمت ایسی نعمت ہے جو اللہ نے صرف انسان کو عطا فرمائی۔ اور یہ صرف ایسی نعمت ہی نہیں، بلکہ انسان کے ساتھ ابتدا ہی سے یہ لازم ملزوم رہا ہے۔ انسانی تاریخ کے اندر لباس کے بغیر انسان کا کوئی تصور نہیں نظر آتا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو سید البشر ہیں، اس اعتبار سے کہ تمام مخلوقات کے باپ، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا تو لباس کے ساتھ تذکرہ فرمایا۔ اور یہ انسان کی ضرورت بھی ہے، اللہ کا فضل بھی ہے، انسان کی ضرورت بھی ہے، اور انسان کی تکریم، عزت اور زینت اور خوبصورتی بھی ہے۔ کس قدر اللہ رب العزت نے بندے کو اپنی اس نعمت سے نوازا۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم من باسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم ولعلکم تسلمون۔ اللہ رب العزت کو ذات جس نے اے انسان تیرے لیے ایسی چیزیں بنائی جو تجھے تیرے لیے سایہ فگن ہیں، تیرے اوپر سایہ کرنے والی ہیں، اور اللہ رب العزت نے پہاڑوں کے اندر رستے بنائے تیرے چلنے کے لیے، اور اللہ رب العزت نے تجھے لباس پہنایا تقیکم الحر، جو گرمی سردی سے تیری حفاظت کرتا ہے، وَتَقِيكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، حتیٰ کہ اور مارکوں میں، جگہوں میں تیری حفاظت کا بندوبست ہوتا ہے۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اسی طرح اللہ رب العزت اپنے انعامات تیرے اوپر پورے فرما رہا ہے، لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، تاکہ تم اس کے فرما بردار بندے بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جن نعمتوں سے نوازا ہے بہت ہی قیمتی ہیں۔ آپ ذرا تصور کرو، اس سردی کے موسم میں یہ لباس کی نعمت نہ ہو تو کیا بنے؟ آپ نکلتے ہیں سڑکوں چوراہوں میں، اللہ کی کتنی ساری مخلوقات آپ کو نظر آتی ہے، کس طرح ٹھٹھری پڑی ہوتی ہے۔ اگرچہ اللہ رب العزت نے ان کی مزاج میں ان کے دفاع کی صورت رکھی، لیکن کس طرح کس عالم میں پڑی ہوتی ہے، اور انسان کس طرح حفاظت سے اپنے لباس کے اندر، اپنی پوشاک کے اندر زینت سے چل رہا ہوتا ہے۔
یہ لباس پہننا اللہ نے حکم ہی دیا ہے. ننگے رہنے کی انسان کو اجازت نہیں دی. فرمایا کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، کھاؤ پیو صدقہ کرو اور لباس زیب تن کرو. ولا تسرفوا، حد سے نہ بڑھو. ان اللہ یحب ان ترى نعمته على عبده، اللہ رب العزت نے جب بندے کو انعامات سے نوازا ہے تو اللہ چاہتا ہے میرا بندہ ان انعامات کو اپنے زندگی کے استعمال میں لائے اور اس کے اوپر اس اللہ کی نعمتوں کے آثار نظر آئے. حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، رسل ہے آتی رفت سیابی، پھٹے پرانے گندے کپڑے پہنے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور باتیں بتائی مجھے کہا کیا اللہ رب العزت نے تجھے مال دیا ہے؟ مال دولت ہے تیرے پاس؟ ہاں ہے. من کل المال قد اعطانی اللہ، اللہ رب العزت نے مجھے ہر طرح کے مال کی نعمت سے نوازا ہے. من الابل والغنم، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں اور سامان ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ کپڑوں کے ساتھ کیا آپ نے اپنی حالت کیا بنائی ہوئی ہے؟ اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں جب میں نے اپنے بندے کو نعمت سے نوازا ہے تو بندے کے اوپر اس کا اظہار نظر آئے، اس کا مظہر نظر آئے، وہ خوبصورت نظر آئے، وہ اچھا اور صاف ستھرا نظر آئے. اس لیے یہ لباس پہننے کا اسلام تقاضا کرتا ہے. بلکہ بعض لوگوں کا تو ایسا کہ جہاں اللہ رب العزت جمال اور خوبصورتی پسند کرتے ہیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجدوں میں آؤ بہترین خوبصورت لباس پہن کے آؤ، صاف ستھرا لباس پہن کے آؤ. حتیٰ کہ ان حالات میں جب قلت تھی اور مالی وسائل اتنے نہ تھے، کام کاج بھی خود کرنا ہوتا تھا، حتیٰ کہ غسل کے لیے پانی بھی میسر نہ ہوتا تھا وافر مقدار میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ تم جمعے کے دن غسل بھی کرو، خوشبو بھی لگاؤ اور ایک اچھا جوڑا بنا لو، جمعے کے دن زیب تن کرو. اس لباس کو پہننے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور دوسری طرف بے پردگی کو، لباس کے بغیر پردہ رہنے کو اسلام نے انتہائی مسموم قرار دیا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ایک آدمی سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ایسی جگہ ہو جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، تو آدمی اپنے کپڑے اتار دے سارے؟ فرمایا اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اسے حیا کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی زیادہ حقدار ہے کہ اسے حیا کیا جائے. اس تنہائی میں ننگے نہ ہو، کوئی دنیا کائنات کی آنکھ تمہیں نہ دیکھنے والی ہو، وہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے. حتیٰ کہ وہ حالتیں جن حالتوں میں کپڑے سطر سے اٹھانے انسان کی مجبوری ہے، پخانہ پیشاب کی حالت ہے، تو اسلام نے حکم دیا ہے جب زمین کے قریب ہو جائے پھر اپنے جسم سے کپڑا اتارے. یہ نہیں کہ پہلے ہی سے کپڑا اٹھا دیا اور وہ اس طرح کا چلتا رہے. اس قدر اسلام نے حیا کی تعلیم، لباس کا حکم، زیب و زینت کا حکم دیا ہے. آج مسلمانوں شکر کرو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں ہماری ساری ضروریات پوری ہیں. ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں.
آج وہ قوم جو اپنے آپ کو ترقی پر سمجھتی ہے وہ ننگے ہونے کو اپنی ثقافت قرار دے رہی ہے، جبکہ تیرے باپ کی ثقافت یہ ہے جب اللہ کی نافرمانی سے کپڑے اتر گئے حضرت آدم علیہ السلام کے، پہلا کام یہ کیا درخت کے پتے لے کے اپنے سطر کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ فَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے لباس اترا نافرمانی کی وجہ سے۔ نافرمانی اللہ کی ایک نافرمانی ہو گئی، بھولے سے ہو گئی، بھول گئے، عزم نہیں تھا، پھر بھی اللہ کی یہ نعمت چھن گئی۔ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو فوری جنت کے درخت کے پتے لے کر اپنے تن پوشی کرنے لگے۔ یہ ہے آپ کے باپ، یہ ہے آپ کا اصل، یہ ہے آپ کی اساس۔ فطرت کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ ننگا نہ بنا جائے۔ یہ فطرت کو مسخ کر کے یہ براہنہ حال تفریح اور سیر و تفریح کو جو یہ قوم اپنے لیے حلال بنائے ہوئے، اپنے لیے یہ سماج اور طریقہ بنائے ہوئے ہے اور سمجھتے ہیں ہم ترقی یافتہ اور آزاد ہیں، آزاد نہیں، حتیٰ کہ حقیقت میں شیطان کے چیلے اور اس کے پٹھو، اور شیطان اپنی منمانی کے مطابق ان کو ہلکے پھرتا ہے، گدھے کی طرح شیطان کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں۔ لباس اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن اسی لباس کی کچھ حدود و قیود بھی رکھی۔ اگر یہی لباس اس حدود کے اندر رہ کر پہنا جائے تو مالک الملک اسی لباس ہی کو بندے کی نجات کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے، بندے کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ اور اگر اسی لباس میں اللہ کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو نظر انداز کرے تو اسی لباس کی وجہ سے ملعون بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اس کی حدود و قیود رکھی ہیں، سب سے پہلے آپ کس چیز سے اپنا جسم ڈھانپ سکتے ہو، کس چیز سے اپنا لباس بنا سکتے ہو۔ اسلام نے کہا کوئی پابندی نہیں، صرف دو چیزیں ہمیں، دو چیزیں دیکھ لو، یعنی ہمارے لیے استعمال کے چیزوں کی حد ہی مقرر نہیں کی اور حرام کی چیزیں محدود۔ دو چیزیں نہ پہنو، مرد ریشم نہ پہنے۔ ریشم سے مراد وہ حقیقی ریشم جو ریشم کے کیڑوں سے برآمد ہوتا ہے۔ مرد کے لیے یہ ریشم پہننا حلال نہیں۔ اسی طرح جلود السباع، درندوں کے چمڑے اسی طرح لوگ پہنتے تھے اپنی بہادری اور اپنی قوت کے لیے۔ شیر کی چمڑے کی کھال بنائی، اس سے لباس بنایا ہے، چیتے کی کھال کا لباس بنایا ہے۔ جلود السباع سے منع کیا کہ درندوں کے چمڑوں کے لباس بنانے بھی منع ہے، وہ بھی جائز نہیں، باقی جس چیز سے بناؤ جائز ہے۔ دو چیزیں حرام، اور کائنات کے اندر لباس کی باقی کتنی چیزیں ہیں گنی نہیں جا سکتی، اور آئے دن نئے سے نئے انداز کے کپڑے بن رہے ہیں۔ لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فرمایا موٹا ریشم ہو، بریک ریشم ہو نہ پہنو، مردوں کے لیے حرام ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ پیو۔ ہاں، عورتوں کے لیے ریشم حلال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ریشم پکڑا، ایک ہاتھ میں سونا پکڑا، فرمایا یہ دونوں
میری امت کے مردوں پر حرام ہے، میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے۔ ایک موقع ہے، بازار میں کہیں بیرون ملک سے کپڑے آئے، ایک جبہ، ایک کوٹ بڑا خوبصورت ریشم کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکتا دیکھا کہ بازار میں فروخت ہو رہا ہے، شوق سے لیا اور لے کے دوڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ کوٹ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لیجئے، اور جمعے کے دن جب وفد آتے ہیں ان کے استقبال کے لیے اور اجتماعات میں اسے زیبتن کیجئے، مجھے پسند آیا، میں نے دیکھا جو خوبصورت چیز ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر آئے۔ آپ نے فرمایا عمر یہ تیری سوچ ہے، یہ تو نے سوچا ہے، یہ تو ان کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آج ہم ریشم زیب تن کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، اس کا وبال کتنا ہے، کل قیامت کے دن اگر پوشاک نہ ملی تو کیا بنے گا؟ اس لیے اس سے بچو، یہ نہ پہنو۔ اسی طرح صرف پہننے کے لیے مرد کے لیے دو چیزیں حرام کی۔ اب آگے رنگوں میں سے کون سے رنگ کا کپڑا پہننے، جس رنگ کا چاہے پہن لے، دو رنگ منع ہے مرد کے لیے، دو رنگ کے لباس پہننے منع ہیں۔ گہرے خالص سرخ رنگ کا لباس، گہرا خالص سرخ رنگ کا لباس مرد کے لیے، گہرے سے مراد کہ اچھی طرح وہ بھرپور سرخ رنگ کا ہے، کوئی اور اس کے اندر رنگ نہیں۔ اسی طرح دوسرا لباس جو زرد سرخی مائل ہو، جوگیوں کا رنگ، جوگیوں کا رنگ، زعفران سے رنگا ہوا کپڑا، یا ورس کہتے ہیں ہلدی کو، ہلدی کا رنگ جانتے پہچانتے ہیں، اس بوٹی سے رنگا ہوا، اس سے رنگا ہوا کپڑا آپ نے پہننے سے منع کیا، اور آپ نے اس کے منع ہونے کی دلیل کیا دی؟ ایک تو یہ عورتوں کے لیے چھوڑ دو، تو وہ حالم نساء، عورتوں کے لیے یہ رنگ چھوڑ دو، وہ پہنے۔ دوسرا آپ نے فرمایا انہا ثیاب الکفار، یہ کافروں کے کپڑے ہیں، یہ نہ پہنو۔ ان دو رنگوں میں کافر، بالخصوص ہمارے اس ماحول میں جو لوگ ہندو ثقافت جانتے ہیں، ہندو جوگیوں کا رنگ آپ جانتے پہچانتے ہیں، انہوں نے خاص رنگ کا کپڑا پہنا ہوتا ہے، مذہبی طور پر وہ رنگ کا کپڑا پہنا ہوتا ہے، یہ دو رنگ پہننے جائز نہیں۔ آج کچھ ایسے بھی ہیں جو مختلف طریقے اور اپنے ڈھونگ اور اپنی الگ دکان بنائے ہوئے ہیں، فلاں پیر نے یہ رنگ اختیار کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں کے مرید اس طرح کا پہنتے ہیں، فلاں کے مرید اس طرح کا پہنتے ہیں۔ جس رنگ کو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا رنگ قرار دیا، وہ کسی طرح بھی وہ ممدوح رنگ نہیں ہو سکتا، وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ دو رنگ منع۔ باقی کسی طرح کا بھی رنگ ہو، کالا ہو، سبز ہو، نیلا ہو، کسی رنگ کا ہو، ممانعت نہیں، شرعاً پہنا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی
کوئی ایسا گمراہ فرقہ اپنے لیے خاص کر لے یا کفار نے رنگ اپنے لیے خاص کر لیا کہ وہ اسی رنگ کو اپناتے ہیں، تو اس حدیث کے پیش نظر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زعفران رنگ کے رنگے ہوئے کپڑوں سے منع کیا اور فرمایا ثیاب و کفار، کیونکہ یہ کافروں کے کپڑے ہیں نہ پہنو، اس لیے وہ رنگ اس وقت منع ہوگا ورنہ منع نہیں جائے۔ اسی طرح لباس کے بارے میں حد مقرر کی، مرد کے لیے عورت کے لیے اپنے کتنے جسم پر لباس پہنو جس طرح کا جی چاہتا ہے پہنو، لیکن لباس ایسا ہو جس کے اندر اسبال نہ ہو، جس کے اندر اسبال نہ ہو، حد سے زیادہ نہ ہو۔ اسبال کیا ہے؟ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسبال فی الازار والقمیص والامامۃ ومن جر منہما شیئا خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ اسبال ہر کپڑے کے انداز میں ہے، ضرورت سے زیادہ اگر کپڑا ہے، خواہ وہ قمیص میں ہے، خواہ وہ پگڑی میں ہے، خواہ وہ ازار بند میں ہے، جو ضرورت اور حاجت سے زیادہ ہے وہ اسبال ہے۔ اور فرمایا جو اپنے کپڑے کو اس طرح تکبر سے پہنے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا رب تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دے۔ لباس اور اس کی سزا یہ کہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہ پہنا، اللہ اس قدر ناراض کہ اس کی طرف نظر رحمت نہ کرے۔ دیکھو لباس پہنتے ہوئے دیکھو، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لباس مجھے پسند لگ رہا ہے، میرے ساتھیوں کو پسند آ رہا ہے، میرے گھر والوں کو پسند آ رہا ہے، لیکن میرا رب اس سے ناراض ہو رہا ہے۔ ثلاثۃ، صحیح مسلم کی حدیث، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم ولا یکلمہم ولا یزکیہم۔ تین طرح کے بندے ایسے اللہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے، ان سے کلام بھی نہیں کریں گے، ان کو معاف بھی نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دردناک سزا ہوگی۔ تین طرح کے بندے، چار سزائیں ان کے لیے۔ لا ينظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العزت، حالانکہ اسے کوئی چیز چھپی نہیں لیکن اللہ رحمت کی نگاہ ہی نہیں ڈالیں گے۔ ولا یکلمہم، نرمی والی ان سے بات بھی نہیں ہوگی، شفقت و محبت والی بات بھی نہیں ہوگی۔ ولا یزکیہم، ان کو پاک بھی نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کو معاف بھی نہیں کیا جائے گا۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب۔ کس وجہ سے ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان میں سے ایک وہ بد نصیب جو اپنے لباس میں اس طرح بے پرواہ ہو کے لباس پہنتا ہے کہ میرے لباس کی حد کیا ہے، ان حدوں کو کراس کرتا ہے، تو اس میں المسبل ازارہ، اپنی تہبند کو نیچے لٹکا کے چلنے والا، اپنی پنتلون کو نیچے لٹکا کے چلنے والا، اپنی شلوار کو نیچے لٹکا کے چلنے والا، اس کے لیے چار سزائیں۔ کہتے ہیں جی سارا دین اسی میں آ گیا۔ خدا آج وہ لباس نہ پہنو جو کل جہنم میں جانے کا سبب بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مردوں کا لباس
مومن مردوں کا لباس نصف پنڈلی تک ہے. نصف پنڈلی سے اگر انکار بھی کرے تو فرمایا فوق الکعب، ٹخنے سے اوپر تک جائز ہے، جیسے مرضی رکھ لے. فرمایا ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، جو ٹخنوں سے نیچے چلا گیا وہ جہنم میں چلا گیا. آج ہم پرواہ نہیں کرتے. اگر کسی کو توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے جی سارا دین اسی میں آ گیا. اللہ کے بندو، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، یہ آپ کی صحیح احادیث ہے، اور بڑا حوالہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ما اسفل من الکعبین فہو فی النار. پھر اس کے بارے میں کبھی طبیعت کے اندر جب تنبیہ کرنی دی جائے تو تب بھی یہ انداز. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل خرج یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ. ایک آدمی تھا ایسا ہی، ایک دن نکلا تکبر کی چال میں اور اس نے اپنے کپڑے نیچے لٹکائے ہوئے تھے. اللہ کی پکڑ آ گئی، زمین میں دھنسا دیا گیا. فرمایا قیامت تک اسی طرح زمین کے اندر دھنستا ہی چلا جائے گا. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. اتنی جن مسائل میں کوئی اختلاف ہی نہیں، جن مسائل کے اندر کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں، ان کے بارے میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں سارا دین اسی میں آ گیا. دین میں باقی رہ کام کیا؟ مذہب ہی مسلمانوں والا نہیں، ایک کیفیت اور ایک کلچر ہی مسلمانوں والا پسند نہیں، تو کیسے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے؟ یہ باتیں سخت ضرور ہیں لیکن میری نہیں، تلخ ضرور ہیں لیکن ان کا انجام بڑا تلخ ہے. اس لیے متنبہ کر رہا ہوں، اللہ اس سے ہمیں متنبہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح لباس، ایسا لباس جو مرد و عورتوں کے لیے الگ الگ ہے، تو منع فرما دیا مرد عورتوں والا لباس نہ پہنے، عورتیں مردوں والا لباس نہ پہنے. لعن اللہ، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال والمتشبہات من النساء. یہ اللہ رب العزت نے حدیں رکھ دی. ان حدوں کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل بناتے ہیں، ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل اختیار کرتی ہیں، ان کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. اپنے لباس میں جو اللہ رب العزت نے شان رکھی ہے اس شان کو نمایاں رکھا جائے. اور لباس کے اندر فرق ہے. آپ نے زرد رنگ کے بارے میں فرمایا تو وہ حال النساء، اور یہ رنگ عورتوں کے لیے رہنے دو. اس کا مطلب کیا؟ ایسے رنگ، ایسے ڈیزائن جو ڈیزائن عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، اکثر کسی معاشرے، کسی سوسائٹی میں عورتیں ہی وہ پہنتی ہیں تو وہ مردوں کو پہننا جائز نہیں ہے. ہاں، یہاں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلا دوں. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری امی جان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنتی ہیں کہ آپ نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے کپڑا فی النار، جہنم میں، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ایک بالش لمبا نیچے کر لیں، ایک بالش نیچے کر لیں، مرد سے بھی نیچے ایک بالش عورتیں لباس لٹکا لیں. ہماری امی جانیں فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذن ينكشف اقدامهن، چلیں گی تو ان کے پاؤں ننگے ہو جائیں گے، چلیں گی تو ان کے پاؤں ننگے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اور بڑھا لیں، ولا یزیدن علیہ، اس سے اوپر زیادہ نہ کریں۔ وہاں فکر تھا عورتوں کو کہ پاؤں بھی ننگا نہ ہو۔ آج کا لباس کیا ہے؟ میں انشاءاللہ بھی عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت ہمیں ہوش دے۔ ہم یعنی ان معمولی باتوں پر جن کے بارے میں متفقہ حدیث ہیں اور تمام مذاہب اس میں متفقہ ہیں، اس میں کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں، ہم ان چیزوں کے اندر بھی اپنا جہنم خرید رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے ایک نے پوچھا یا رسول اللہ، عورت جیسا عرب کی قمیص ہوتی ہے درع، اس کو درع کہتے ہیں، اتصلی المرأة فی درع و خمار، اسی طرح وہ قمیص لمبی پہن کے اوپر دوپٹہ لے کے نماز پڑھے ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا اذا کان الدرع سابغا یغطی ظہور اقدامہن، ہاں قمیص اگر ایسی ہو، اگر وہ عورت کے پاؤں کی پشت کو ڈھانپے ہوئے ہے تو اس میں نماز پڑھ لے۔ پاؤں کی پشت ڈھانپے ہوئے ہو تو نماز پڑھ لے۔ آج مردوں کے ڈھکنے سے نیچے کپڑے چلے گئے اور عورتوں کے ڈھکنے اوپر چل گئے، اور ہم سمجھتے ہیں ترقی کر گئے۔ نہیں، یہ ترقی نہیں ہے، تنزل ہے، یہ بلندی نہیں ہے، یہ پستی ہے، یہ عزت نہیں، یہ ذلت ہے، یہ کامیابی کی راہ نہیں بلکہ جہنم کا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، توجہ فرمانا۔ فرمایا صنفان من امتی من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات ممیلات مائلات رؤوسهن کأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، رواہ الامام مسلم رحمہ اللہ۔ آپ نے فرمایا میری امت کے اندر دو گروہ ایسے ہیں جو جہنمی ہیں۔ آج کے اس دور کے اندر مجھے نظر نہیں آتے، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ دو گروہ دنیا میں آئیں گے، میرے دنیا سے چلے جانے کے اب نظر لم ارہما، اس وقت مجھے نظر نہیں آتے۔ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قیامت تک ہونے والی باتیں، اٹھنے والے مسائل، پیدا ہونے والے مسائل، ان کے بارے میں مطلع فرما دیا۔ فرمایا دو ایسے گروہ ہیں جہنمی، اس وقت موجود نہیں ہیں، بعد میں ہوں گے۔ ایک تو وہ جو مرد ہوں گے، ہاتھوں کے اندر اس طرح ڈنڈے پکڑے ہوں گے جس طرح گائے کی دمیں ہوتی ہیں، یضربون بها الناس، ان لاٹھیوں سے لوگوں کو ظلم کرتے ہوئے مارتے ہوں گے۔ دوسرا کرو نساء آریات کاسیات آریات، کچھ عورتیں، دوسرا گروہ عورتوں کا، ایک گروہ مردوں کا، ایک گروہ عورتوں کا، لباس پہنے ہیں لیکن اس کے باوجود ننگی ہیں، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں۔ کاسیات آریات، لباس بھی پہنا ہوا ہے اس کے باوجود ننگی ہے۔ مائلات ممیلات، غیروں کی طرف جھکنے والی، غیروں کو اپنے طرف مائل کرنے والی ہیں۔ رؤوسہن کأسنمة البخت، اپنے سروں کے جوڑے اس طرح رکھے ہیں جس طرح اونٹنی کی کوہان ہوتی ہے۔ لا يدخلن الجنہ، جنت میں نہیں جائیں گی۔
وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی لپٹیں اور جنت کی خوشبو تو اتنے میلوں تک آ رہی ہوگی، جنت کے قریب تک نہیں بڑھنے جائے گی. آج جتنا مہنگا لباس اتنا برہنہ لباس، جتنا مہنگا اتنا برہنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دیکھیے، وَلَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةِ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، جنت میں بھی نہیں جائے گی، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. میری عزیزوں، میں اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو متنبہ کرتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے جہنم نہ خریدو. کتنا بدنصیب وہ بندہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے جہنم خرید لے. جہنم نہ خریدو اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے. اور اللہ کی قسم حیرانی ہوتی ہے، ایسے موسم کے اندر جب کوٹ وغیرہ پہنے ہوئے بھی سردی لگ رہی ہوتی ہے، ٹھٹھر رہے ہوتے ہیں، ایسے حالات میں بھی ایسا لباس کہ اس میں جسم بھی ننگا نظر آ رہا ہوتا ہے. فطرت بھی مسخ ہو گئی، حیا بھی اتر گیا، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں جی، اپنے ہی تو معاملہ ہے، اپنے ہی تو خاندان والے ہیں سارے. شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے جہنم نہ خریدو. اللہ سے ڈرو. اسی طرح ایسا کوئی شہرت کا لباس پہننا جس کی طرح لوگ انگلیاں کر کر کے دیکھیں، اور دیکھو وہ کون. ایسا شہرت کا لباس نہ پہنو. جس سوسائٹی کے اندر رہتے ہو، جس ماحول کے اندر رہتے ہو، اسی ماحول کے مطابق لباس پہنو. اور ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہاری طرف انگلیاں اٹھا کے اشارے کریں. اس کے بارے میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لبس ثوب الشہرہ، من لبس ثوب الشہرة فی الدنیا البسہ اللہ ثوب المذلة یوم القیامہ ثم الہب فیہ نارا. جس آدمی نے شہرت کا لباس پہنا دنیا میں، لوگ میری طرف دیکھیں، جس نے شہرت کا لباس پہنا، اللہ قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا. البسہ اللہ ثوب المذلة یوم القیامہ. آج عزت والے بنتے ہیں، کل قیامت کے دن ذلیل نظر آئیں گے. البسہ اللہ ثوب المذلة یوم القیامہ ثم الہب فیہ النار. بس ایسا کپڑا پہنا ہی جائے گا کہ اس کے اندر فوراً جہنم کے شعلے بھڑکنے شروع ہو جائیں گے. لباس پہنا کے اس کو آگ لگا دی جائے گی. یہ وہ لباس ہے جو ہم پہنتے ہوئے دوسروں کا فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ معمولی چیزیں بھی جو اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے دن سے ہی یہ نعمت کے طور پر عطا کیے ہیں. جو میں نے آیات پڑھی ہیں، ہمیں حکم دیا ہے زمین پہ اتر جاؤ. جنت سے آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو ساتھ ہی جو ہدایات دی گئی، یا بنی آدم، او آدم کی اولاد، دیکھو قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہیں لباس دیا ہے، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. یواری سواتکم وریشا، یہ تمہیں ڈھانپتا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت بھی ہے. یہ تم پہنتے ہو، تن پوشی بھی ہوتی ہے، خوبصورتی بھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ.
میری فرما برداری والا لباس ہی تمہارے لیے بہتر ہے، میری نافرمانی والا لباس تمہارے لیے بہتر نہیں۔ تقوی والا لباس، تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرنا۔ یہ میرے اور میرے رسول کے بتائے ہوئے احکام کی پابندی والا لباس ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے نصیحت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔